تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے والا فتویٰ بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ آج کل یہ سنگین غلطی بھی عام ہو رہی ہے کہ لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد کسی ایسے فرقے یا مذہبی سکالر سے فتویٰ لے لیتے ہیں جو تین طلاق کو ایک طلاق سمجھتا ہے، پھر اس بات پر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی تو دین ہی کی روشنی میں فتوے دے رہے ہیں، حالانکہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے کا فتویٰ واضح طور پر غلط اور بالکل قرآن و سنت اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن و سنت اور اجماع امت سے یہی بات ثابت ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں کسی اور فرقے اور مذہبی سکالر کا ایسا غلط فتویٰ ہرگز معتبر نہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی حرام کام حلال نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق دینے کے بعد اس طبقے کے فتویٰ پر عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ جو تین طلاق کو ایک ہی طلاق سمجھتا ہے، تو ان حضرات کی تردید کے لیے قرآن و سنت، حضرات اصحاب رسول، ائمہ مجتہدین اور اجماع امت سے بہت سے معتبر اور مضبوط دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سر دست میں تین جلیل القدر اکابر امت کے اقوال آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جلیل القدر فقیہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اجماع سلف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، اگرچہ یوں ایک ساتھ تین طلاقیں دینا گناہ ہے۔ نمبر 2، جلیل القدر حنفی فقیہ اور محدث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور تابعین اور تبع تابعین جیسے امام اوزاعی، امام نخعی، امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ، امام مالک اور ان کے تلامذہ، امام شافعی اور ان کے تلامذہ، امام احمد اور ان کے تلامذہ، امام اسحاق، امام ابو ثور، امام ابو عبید رحمہم اللہ تعالی اور دیگر بہت سے حضرات نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور ان کا یہی مذہب ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی وہ تین ہی ہیں، البتہ وہ یوں ایک ساتھ تین طلاقیں دینے پر گناہ گار ہوگا۔ اور حضرات اہل علم فرماتے ہیں جو شخص اس بات کی مخالفت کرتا ہے تو وہ شاذ اور اہل سنت و جماعت کا مخالف ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ نمبر 3، جلیل القدر شافعی محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ راجح اور درست قول یہی ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل وہ اجماع ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منعقد ہوا، اور یہ بات ثابت نہیں کہ کسی ایک نے بھی اس معاملے میں ان کی مخالفت کی ہو۔ جو شخص اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس اجماع کو پس پشت ڈالنے والا، اور جمہور کے نزدیک جو شخص اس اجماع کے بعد اختلاف کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سر دست یہ تین عبارات جو میں نے ذکر کی ہیں ان سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے کا فتویٰ اور مذہب قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اجماع کے بھی خلاف ہے اور ناقابل اعتبار بھی ہے۔